ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. میں اب انشاءاللہ براہ راست احادیث پر آتا ہوں کہ نقطہ نظر کے آقا علیہ السلام نے طریقہ اختیار کیا ترک وصیت کا اور عدم استخلاف کا. وصیت نہیں فرمائی اور کسی کو خلیفہ کیٹیگوریکلی نامزد نہیں کیا. اب میں براہ راست ان احادیث پر آؤں گا اور یہ وہ موقف ہے جو اہل سنت کے ہاں بھی اور اہل تشیع کے ہاں مشترک ہے. پہلی جو آپشنز میں نے چاروں بتائیں ان پر اہل سنت اہل تشیع کا اختلاف ہے، وہ راستے الگ الگ ہیں. مگر ایک آپشن ایسی بھی ہے جو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کتابوں میں مشترک موجود ہے. تو آپ اپنے ایمان سے کہیے جس پر دونوں کتابوں کی روایات متفق ہوں وہ زیادہ طاقتور اور صحیح ہوگی، یا جس پر مختلف ہوں وہ زیادہ مقبول اور ارجح ہوگی. اہل سنت کی کتب حدیث میں ان کے طریق سے احادیث صحیحہ اور اسناد صحیح سے بھی وہی موجود ہے، اور کتب شیعہ کی اعلیٰ کتابوں میں ان کی روایتوں سے بھی وہی بات موجود ہے کہ آقا علیہ السلام نے کسی کے لیے کوئی وصیت خلافت نہیں فرمائی. آقا علیہ السلام نے کسی کو خلیفہ مقرر اور نامزد نہیں فرمایا. یہ ہے اصل بات، اور یہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی کتابوں میں مشترک موجود ہے. اگلی نشست میں یہ گفتگو شروع کروں گا، لیکن ایک حکمت بتانا چاہتا ہوں. 4 پر بات چھوڑ دی. کیوں چھوڑ دی؟ اب جو چاروں کی خلافت مقرر ہوئی جس ترتیب سے، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی نگاہ پیغمبرانہ نگاہ سے اس کی حکمت کو دیکھ رہے تھے اور اللہ کی مشیت دیکھ رہی تھی. امت نے سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر پر اجماع کیا، حق اجماع ہوا، مشیت الہی یہی تھی، منشاء رسول یہی تھا. ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، حق ہوئی کیونکہ مشیت الہی اور منشاء رسول یہ تھا. سیدنا عثمان غنی کے ہاتھ پر تیسرے مقام پر بیعت امت نے اجماع کیا، مشیت الہیہ یہی تھی، منشاء رسول یہ تھا. چوتھے درجے میں مولا علی شیر خدا کے دست اقدس پر بیعت ہوئی، خلیفہ مقرر ہوئے، حق ہوئے کیونکہ منشاء الہی رسول یہی تھا، مشیت الہیہ یہ تھی. آپ کہیں گے کیسے؟ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لطیف راز کی بات کی ہے. عقدوں کے حل، جھگڑوں کے سارے حل اور تمام نزاعات کا ارتفاع اولیاء کی باتوں میں ہوتا ہے. حضرت شیخ اکبر نے ایک بات کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرمایا کہ چاروں صحابہ کرام جس ترتیب سے خلیفہ بنے یہ مشیت الہیہ تھی اور یہی حق تھا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں قانون ہے ہر ایک کی موت کا وقت مقرر ہے. موت کا جو وقت ہے وہ ایک ساتھ بھی نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے، یہ قرآن کی نص ہے. جو وقت اجل کا ہے، یہ قرآن مجید میں اجل ایک لمحہ ایک منٹ نہ آگے ہو سکتی ہے اور نہ پیچھے. اس پر تو عقیدہ اہل سنت کا بھی ہے اور اہل تشیع کا بھی ہے، قرآن کا فیصلہ ہے. آقا علیہ السلام نے 23 برس میں عمومی تربیت تو 1,00,000 صحابہ کی اور 10,000 کی، اور خصوصی تربیت تو 1,500 یا 10,000 کی تھی. مگر خاص الخاص صحبت و تربیت کا جو فیض ان 4 کو ملا تھا اس میں اتنا کوئی شریک نہ تھا. اب آقا علیہ السلام چاہتے تھے، چاروں میں جدا جدا خصوصیات تھی، جدا جدا خصوصیات تھی. ہر ایک کو الگ الگ حکمتوں سے مالا مال کر دیا تھا، الگ الگ اوصاف کے ساتھ ہر ایک کو تیار کر دیا تھا. آقا علیہ السلام چاہتے تھے کہ میری امت ان چاروں کے تجربوں سے فائدہ اٹھائے. ان چاروں کو جو فیوزات، جو کمالات، جو اوصاف، جو تمیزات، امتیازات عطا کیے گئے ہیں، ہر ایک سے امت فائدہ اٹھائے اور ہر ایک کو موقع ملے کہ اپنے اپنے دور میں امت کو فیضیاب کرے اور قیادت کرے. آقا علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ چاروں قیادت کریں میری امت کی اور اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق چاروں راہ ہدایت امت کو دکھائیں اور خلافت و نیابت کا فریضہ ادا کریں. یہ تھا منشاء رسول. مشیت ایزدی یہ تھی کہ چاروں کی وفات کا وقت مقرر ہے، ایک لمحہ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے، کوئی خلیفہ بنے یا نہ بنے، موت کا وقت ہر ایک کا مقرر ہے.
کوئی مقرر ہو خلیفہ یا نہ ہو، جو اجل کا وقت ہے وہ ہر ایک کا مقرر ہے۔ اب یوں سوچئے، یہ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی نے یہ بات فرمائی، اگر سب سے پہلے مولا علی شیر خدا خلیفہ بن جاتے تو ان کی وفات کا اجل کا وقت مقرر تھا 40 ہجری، وہ سن 40 تک ہی حیات رہتے اور خلافت کا فریضہ انجام دیتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کا اجل کا وقت مقرر تھا 2.5 سال بعد، وہ بھی وصال فرما جاتے۔ ان کے 10 سال بعد سیدنا فاروق اعظم کا وقت اجل مقرر تھا، وہ بھی وصال فرما جاتے۔ ان کے 12.5 سال بعد سیدنا عثمان غنی بھی وصال فرما جاتے۔ تینوں صحابہ تو سیدنا علی شیر خدا ہی کی زندگی میں اور انہی کے دور خلافت میں وصال فرما جاتے، تو گویا امت ان تینوں کی قیادت اور رہبری کے فیوزات سے محروم رہ جاتی، اور حضور کے 4 شاگردوں میں سے ایک کو موقع ملتا قوم کی قیادت کرنے کا، 3 سے قوم محروم ہو جاتی۔ مشیت الہی کے ساتھ ترتیب یہ بنائی گئی کہ جس کا وصال پہلے ہونا تھا اسے خلیفہ اول بنا دیا، جس کا سب سے پہلے ہونا تھا، تاکہ اس سے امت مستفید ہو جائے۔ جن کی اجل اس کے بعد مقرر تھی اس کو خلیفہ ثانی بنا دیا، جس کی اجل عند اللہ اس کے بعد تھی اس کو خلیفہ ثالث بنا دیا، اور جس کی اجل چاروں کے بعد اینڈ پر تھی سب سے آخر، اس کو خلیفہ رابع مولا علی شیر خدا بنا دیا۔ اب آپ دیکھیے سیدنا ابو بکر صدیق آقا علیہ السلام کے ٹھیک 2.5 سال بعد وفات فرما جاتے، اور ان کی وفات سے باقی تینوں میں کسی ایک کو محرومی نہیں ہوتی کہ قوم ان سے استفادہ نہ کر سکے، وہ حیات ہیں۔ ان کے 10 سال بعد سیدنا فاروق اعظم وصال فرما جاتے ہیں، ان کو 10 سال ملتے ہیں امت کی قیادت و رہنمائی کرنے کا، اور ان کی قیادت و رہنمائی سے خلافت سے پچھلے 2 محروم نہیں ہوتے، قیادت کے موقع سے برقرار ہے۔ سیدنا عثمان غنی کو 12.5 سال ملتے ہیں، وہ قوم کی رہنمائی کرتے ہیں، اور ان کے اس وقت سے مولا علی شیر خدا محروم نہیں ہوتے، ان کا وقت موجود ہے۔ پھر مولا علی شیر خدا کو 5 سال ملتے ہیں، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت سے 2 گنا وقت ملتا ہے۔ 5 سال ملتے ہیں تو انہوں نے اپنے وقت پر قوم کی قیادت کی ہے۔ تو شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ یہ جو ترتیب خلافت ہے یہ منشاء رسول تھا، خاموش اس لیے رہے تھے کیونکہ اللہ کی مشیت یہ دیکھ رہی تھی کہ ان کا اپنا اپنا وقت ہے، امت کے اندر ان کے شعور میں یہ ڈال دیا جائے گا کہ جو اللہ کا منشا ہے اسی کے مطابق اپنے اپنے وقت پر بیعت ہوتی رہے گی، خلافت کا فیصلہ ہوتا رہے گا، اور چاروں آقا علیہ السلام کے اولین شاگردوں کو امت محمدی کی قیادت کا موقع ملے گا۔ یہ حکمت ہے آقا علیہ السلام کے خاموش رہنے کی، کسی کے حق میں سری وصیت نہ فرمانے اور کسی کو سریعن خلیفہ مقرر نہ کرنے کی۔ جب یہ بات ہوئی تو لہذا نہ کوئی کسی کا غاصب ہوا معاذ اللہ، نہ کوئی ظلم کرنے والا ہوا، اور نہ کوئی اس ظلم اور جبر کے خلاف معاذ اللہ خاموش بیٹھے رہنے کا مجرم ہوا، نہ کوئی ظلم اور جبر کرنے کا مجرم ہوا، اور نہ کوئی ظلم اور جبر کے خلاف ہاتھ نہ اٹھا کر ظلم اور جبر سے خاموشی کی شکل میں تعاون کرنے کا مجرم ہوا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا مر رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ جو ایک برائی کو دیکھے اس مومن کا فرض ہے کہ وہ ہاتھ سے روکے۔ اگر اوپر کے خلفاء ثلاثہ کی خلافت کا انعقاد ایک برائی تھی تو مولا علی شیر خدا کا فرض تھا ہاتھ سے روکنا، خواہ تھوڑے لوگ ہی کیوں نہ ہوتے۔ قرآن کا فیصلہ ہے قلیل اور کثیر پر اعتبار نہیں کیا جاتا، اعتبار اللہ کی مدد اور اس کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی ہے تو کتنے لوگ تھے؟ کثیر تھے آپ کے ساتھ یا قلیل تھے؟ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ جب آقا علیہ السلام نے غزوہ بدر کیا ہے ادھر 1000 آدمی تھے، ادھر 309 تھے، نہتے تھے۔ ہمیشہ آقا علیہ السلام کے ساتھ قلیل ہی رہے۔ تو جب قلیل لوگوں کے ساتھ بھی اعلاء کلمہ حق کی راہ میں کبھی رکاوٹ نہیں بنی، افراد کی قلت، تو مولا علی شیر خدا کے لیے افراد کی قلت رکاوٹ کیوں بن سکتی؟
لہذا اس تصور ترتیب خلافت میں معاذ اللہ نہ کوئی ظلم جبر اور غصب کرنے کا مجرم بنتا ہے اور نہ ظلم جبر اور غصب کے ساتھ بصورت خاموشی تعاون کرنے کا کوئی مجرم بنتا ہے۔ فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ حکم تھا کہ اپنے ہاتھ سے روکے۔ مولا علی شیر خدا اگر اس کو برائی سمجھتے تو اٹھ کے ہاتھ سے روکتے، نہیں روکا۔ پھر فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اتنی طاقت بھی نہ ہو تو زبان سے۔ پھر مولا علی شیر خدا منبر پہ کھڑے ہو کے کم سے کم خطبہ دے کر کہتے یہ غاصب ہیں، جارے ہیں، ظالم ہیں، میری منصوص امامت و خلافت کا انکار کر کے کافر ہو گئے ہیں، امت کی رہنمائی کرتے۔ استغفر اللہ العظیم، نقل کفر کفر نہ باشد۔ تو گویا یہ فریضہ ایمان دوسرے درجے کا بھی ادا نہ کیا، بیعت بھی کی بڑے مجموع میں تینوں کے ساتھ، اور ان کے مشیر اور وزیر بھی رہے، معاون کار رہے۔ اور پھر تیسرا ہے کہ فبقلبہ، اگر اتنی طاقت بھی نہ ہو تو دل سے برا جانے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کمزور ترین ایمان ہے، تو جس کو تقیہ کہا جاتا ہے یہ کمزور ترین امام ہے۔ اگر امام جو اللہ کی طرف سے منصوص و معصوم ہے وہ کمزور ترین ایمان کے درجے میں ہوگا تو باقی ان کے نیچے ماننے والے کس تقوی میں جائیں گے؟ ان کے ایمان کے درجے کب بلند ہوں گے؟ اگر معاذ اللہ امام منصوص اس کا درجہ کمزور ترین ایمان کی حالت میں رہے، اس صورت میں کہ ظلم ہوتا رہے، جبر ہوتا رہے، ارتداد ہوتا رہے، حق غصب ہوتے رہیں، رسول کی وصیت کی خلاف ورزی ہوتی رہے، قرآن کی رد ہوتی رہے، اور وہ حکمتاً چپ بیٹھا رہے، تو اگر یہ کمزور اضعف الایمان کا درجہ امام معصوم کا ہے تو پیروکار کہاں جائیں گے؟ وہ تو نیر فسق و فجور میں رہیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، مولا علی شیر خدا کا کردار یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حق یہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کے حق میں کوئی وصیت نہیں کی اور کسی کو خلیفہ مقرر اور نامزد نہیں فرمایا، یہ امر امت کی مشاورت پہ چھوڑ دیا، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ پہ چھوڑ دیا۔ آج کی گفتگو یہاں ختم کرتے ہیں۔ اب انشاءاللہ جو دوسری نشست میں ہم آغاز کر رہے ہیں ان احادیث کا کتب اہل سنت اور کتب اہل تشیع دونوں سے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ ایک موقف ایسا ہے جس پر دونوں کا اتفاق ہے، تو جس پر دونوں کی احادیث اور روایات متفق ہو جائیں وہ بات صحیح تر ہوگی اور قوی تر ہوگی، اس عقیدے کو اپنانا چاہیے۔